بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت آپ کی ششم ہے، چھٹی جماعت ہے، کیمپس آپ کا 1 ہے، بوائز سیکشن ہے، مضمون آپ کا اردو ہے، کتاب کا نام ہے آسان اردو چھٹی جماعت کے لیے۔ امید ہے آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہوں گے، اور جو کام آپ کو مل رہا ہے مختلف سبجیکٹس کا کلاس وائز تو اس کو کر رہے ہوں گے۔ ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے اردو کا وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کی گزشتہ کچھ لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں جس میں ریڈنگ ہے اور اس کے الفاظ معنی ہیں اور کچھ سوال جواب، اور یہ سوال نمبر 2 جو مضمون کی صورت میں تھا اس کو کرنا تھا۔ اب ہمارے پاس آگے 2 سوال رہ گئے، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4، تو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم وہ کریں گے۔ سب سے پہلے سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 بک دیکھ لیجئے گا نکال کے۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن کن خصوصیات کو آپ خاص طور پر اپنانا چاہتے ہیں اور کیوں؟ سوال آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ سوال نمبر 3، سوال کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خصوصیات کو آپ خاص طور پر اپنانا چاہتے ہیں اور کیوں؟ یہ آپ کا سوال آ گیا۔ اس کا جواب آپ لکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیات خاص طور پر میں اپنانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، سچ بولنا۔ نمبر 1، سچ بولنا۔ نمبر 2،
نمبر 1 سچ بولنا. نمبر 2 دوسروں کی مدد کرنا. نمبر 3 امانت کی حفاظت کرنے والا بننا. نمبر 4 پہلا تھا سچ بولنا، دوسرا دوسروں کی مدد کرنا، تیسرا امانت کی حفاظت کرنے والا بننا، چوتھا کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، تکلیف نہ پہنچانا. نمبر 5 آخری نمازوں یا نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام کرنا. یہ 5 لکھا ہے. ویسے تو بہت سارے اور ہزاروں چیزیں ہو سکتی ہیں. حضور کی ہر جو سنت ہے اور ہر طریقہ ہے وہ قابل اتباع ہے، لیکن یہ کچھ بنیادی طور پہ لکھوائیں گے. جیسے سچ بولنا، سچ بولا جائے گا تو ہر طرح کی جھوٹ اور دھوکہ دہی سے انسان بچ جائے گا. دوسروں کی مدد کرنا، اس میں یہ ہے کہ جو بھی کوئی پریشان حال ہے اس کی مدد کر دینا. یہ پوری ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. امانت کی حفاظت کرنے والا بننا، اس میں یہ کہ اگر کوئی آپ کو راز کی بات بتا رہا ہے تو اس کی وہ باتیں بھی نہیں بتانا. کوئی چیز رکھوا رہا ہے تو اس کی بھی حفاظت کرنا. کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنے کسی فعل سے اس کو مار کے یا راستے سے میں کچرا پھینک کے، یا اور بھی بے شمار چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. اور آخری نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرنا. یہ جو عبادت ہم پر لازم ہے اس کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کرتے تھے اس کو ہم بھی کرنے والے ہوں. اب سوال کے اندر دوسری چیز پوچھی تھی یہ اور یہ اس خصوصیات آپ کیوں اپنانا چاہتے ہیں، کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان خصوصیات کو خاص طور پر میں اس لیے اپنانا چاہتا ہوں کیوں کہ ان کو اپنانے سے اللہ تعالی راضی ہو جائیں گے اور میں دونوں جہاں میں کامیاب
ہو جاؤں گا. یہ آ گیا سوال نمبر 3 کا جواب. تو اس کو آپ اپنی کاپی میں اسی طرح سے اتار لیں گے. سوال نمبر 4 ہے ہمارا الفاظ جملے. تو اس کو میں مثال سے سمجھا دوں گا, آپ لوگوں کو یہ خود ہی کرنا ہے, اور یہ کہ اس طرح کے جملے آپ لوگ اپنے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں. تو پہلا لفظ ہے اس کا ہمسر. ہمسر. تو اس کا آپ جملہ بنا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین یا زمین ہو آسمان میں کوئی ہمسر نہیں. یہ وہی جملہ لکھوایا میں نے جو آپ کے نظم کے اندر موجود ہے, اسی کے اعتبار سے یہ جملہ بن جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمین و آسمان میں کوئی ہمسر نہیں. دوسرا ورڈ ہے آپ کا فضیلت. فضیلت. فضیلت کا جملہ آپ بنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مومنوں کو فضیلت عطا کی ہے. یا آپ لکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید سب سے فضیلت والی کتاب ہے, یا یہ کہ دین کا علم حاصل کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے. کوئی بھی آپ جملہ آپ جو بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں. تیسرا لفظ جو ہے آپ کا اس کا وہ ہے فصاحت. فصاحت کا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ زبان کا بہت زیادہ فصیح ہونا, یعنی کم الفاظ میں زیادہ جملوں کو سمیٹ دینا. تو اس کا جملہ بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا فصیح کلام کرنے کی قدرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا فصیح کلام کرنے کی قدرت کسی کو حاصل نہیں.
یا یہ کہہ سکتے ہیں، اس کا اور بھی جملہ بنا سکتے ہیں، عربی دنیا کی سب سے فصیح زبان ہے، یا یہ کہ مجھے جو ہے اپنی زبان میں فصاحت حاصل ہے. کوئی بھی جملہ آپ جو اس کو مناظر سمجھے بنا سکتے ہیں، ورنہ اس کو بھی آپ جو میں لکھا رہا ہوں اس کو بھی لکھ سکتے ہیں. وہم و گما. وہم و گما کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا خیال. آپ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ میرے وہم و گما یا میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میرا بھائی آج پاکستان آ جائے گا. میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میرا بھائی آج پاکستان آ جائے گا، جیسے کہتے ہیں نا کوئی باہر ملک میں وہ، یہی کہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میرے بابا میرے لیے سائیکل لے کے آئیں گے، یا میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ امی جو ہے وہ آج بریانی بنائیں گی. جو بھی جملہ آپ بنانا چاہیں اس کا بنا سکتے ہیں، وہ جملہ جس میں آپ کو حیرانگی ہوتی ہے. آخری جملہ ہے وسعت. وسعت وسعت کا مطلب ہے کشادگی، بہت زیادہ بڑا ہونا. تو آپ لکھ سکتے ہیں اس کا جملہ سمندروں کی وسعت بھی اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہے. یہ آگے الفاظ جملے آپ کے سامنے، اس کو آپ کر لیجئے گا، یہ اپنے الفاظ میں بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ کا سبق مکمل ہو گیا، یہ چیپٹر مکمل ہو گیا. انشاءاللہ نیا چیپٹر جو ہے انمول درخت، اس کا آپ ٹائٹل بنا لیجئے گا، اور وہ جو الفاظ معنی کر لیجئے گا، اس کا بھی کام سارا مکمل کر لیجئے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.